بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے مرکبات کا۔ آج ہم تختی نمبر 2 مرکبات پڑھیں گے۔ مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حروف کو۔ آپ نے شروع میں مفرد حروف پڑھے جو الگ الگ تھے، سب حروف الگ الگ تھے، الف با تا سب الگ الگ تھے۔ اب یہاں الف کو لام سے ملا دیا گیا، جیم کو الف سے ملا دیا گیا، میم کو الف سے ملا دیا گیا، تو دو یا دو سے زیادہ حروف کو، جو حروف ملے ہوئے ہوں ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ اب آپ اسی کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے الف اور لام، یہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ تو مفرد ہیں، لیکن یہاں سے مرکبات شروع ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ، یہاں یہ جو 2 لائن ہیں، ان 2 لائنوں کے اندر الف اور لام کو ملایا گیا ہے، یعنی الف اور لام کا استعمال کیا گیا ہے۔ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با، لام با۔ اب یہ جو ہے کاف کی 3 شکلیں تھی، پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، یہ تینوں کاف ہیں۔ اب اس تختی کے اندر کاف کی تینوں شکلوں کو بتایا گیا ہے۔ یہ مفرد کا بیان نہیں ہے، یہ بظاہر دیکھنے میں مفرد ہیں، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس تختی کے اندر جیسے کاف آئے ہیں تو یہاں کاف کو استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح یہاں با سے یا تک ہیں تو یہاں سے یہاں تک با سے یا تک استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے: کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با، کاف تا، تا، کاف سا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں، بس آپ کی مشق ہو رہی ہے، پیچھے جو آپ نے پڑھا اسی کو ملا کر دکھایا گیا ہے۔ کاف کی آپ نے ساری شکلیں پڑھ لی تھی۔ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، با کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں۔ اب یہاں با، تا، سا، نون، یا، ان حروف کو ملایا گیا ہے۔ با الف، تا الف، سا الف، نون الف۔ یہ دیکھیں شکل سب کی ایک ہے، لیکن یہاں با کا 1 نقطہ ہے، اس نقطے کو یہاں سے ہٹا کر 2 نقطے اوپر رکھ دیے گئے، یہ ہو گیا تا۔ 2 کی جگہ 3 نقطے رکھ دیے گئے، ہو گیا سا، اور 1 نقطہ رکھ دیا گیا، ہو گیا نون۔ 2 نقطے نیچے رکھ دیے گئے، ہو گیا یا الف۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بچوں سے معلوم کرنی ہے اگر آپ پڑھا رہے ہیں، اور اگر پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ اس چیز کا دھیان رکھیں۔ با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا حا۔ 2 نقطے کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ تا کے۔ یہ اوپر والا تا ہو گیا، اور اس کو جب ہٹایا تو ہو گیا حا، تا حا۔ اسی طرح یہاں پر یہ ہے نون خا، یہ 1 نقطہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ نون کے، اور پھر یہ ہو گیا خا۔ یہ جو اتنا حصہ تھا اس کے اوپر نقطہ ہے، یہ تو پورا ہو گیا نون، اور یہ ہو گیا خا، نون خا۔ اسی طرح اتنا جو ہے اوپر کا یہ نقطے لگے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ ہو گیا 2 نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ یا کے۔ اس کے علاوہ یہ کیا ہو گیا؟ حا، یا حا، با جیم، با میم۔ یہ دیکھیں اسی طرح آپ دھیان رکھیں، 2 نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ یا کے، اور یہ کیا ہے؟ میم، یا میم، نون میم، تا میم، سا میم، با یا، نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام۔
نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون نون یا نون. تو دیکھا آپ نے کس طرح اس کو پڑھنا ہے. جس طرح میں نے ٹھہر ٹھہر کر اور آرام آرام سے پڑھا ہے اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے. جتنا آرام سے آپ پڑھیں گے اتنے آگے آپ کی سپیڈ ہو جائے گی اور اتنا تیز آپ کو پڑھنا آ جائے گا. اگر اب جلدی کریں گے تو پھر آگے آپ کو پریشانی ہوگی. جیم ح خا ان تینوں کا استعمال کیا گیا ہے یہاں سے یہاں تک. ح سا اس کے اوپر ایک نقطہ رکھ دیا بن گیا خا. شکل یہی ہے. خا با خا کا نقطہ ہٹا کر نیچے ایک نقطہ رکھ دیا گیا ہو گیا جیم. یہاں سے نقطہ ہٹا کر اوپر دو نقطے رکھ دیے گئے ہو گیا تا. جیم تا دو نقطے ہیں اوپر ہو گیا تا. تا ح تا یا جیم با صاد ح با با خا تا تا ہا ہا. اس کو دو چشمی ہا بولتے ہیں لیکن پڑھا جاتا ہے ہا. یہ بھی ہا ہے اور یہ گول تا ہے لیکن خالی پڑھا جاتا ہے تا. یہ دیکھیں با تا یا ہا تا ہا. یہ بھی ہا کی ایک شکل ہے. یا ہا با با ہا الف با ہا میم. یہ ساری شکلیں آپ دھیان رکھیں. دال ذال را زا. یہ را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے. پر حروف میں سے ہے. اب یہاں سے یہاں تک دال سے زا تک حروف کا استعمال کیا گیا ہے. جیم دال خا ذال. یہ خا بھی پر حروف میں سے ہے. منہ بھر کے پڑھیں گے. جیم را یہ بھی منہ بھر کے پڑھیں گے یعنی پر حروف میں سے ہے. خا زا یہ خا جو ہے پر حروف میں سے ہے. یاد رکھیں آپ یہ ساری چیزیں. یا را تا زا میم دال کاف ذال فا را میم زا. یہاں سے یہاں تک یہ جو حروف ہیں سین شین صاد ضاد طا ظا. یہ صاد ضاد طا ظا یہ پر حروف میں سے ہے. منہ بھر کے پڑھے جائیں گے. یہاں سے یہاں تک سین سے ظا تک حروف کا استعمال کیا گیا ہے. سین لام شین لام صاد با. اس صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. طا با یہ طا بھی منہ بھر کے پڑھا جائے گا پر ہوگا. ضاد الف یہ ضاد بھی پر ہوگا. سین را یہ را بھی پر ہوگا منہ بھر کے پڑھا جائے گا. شین قاف یہ قاف بھی پر ہوگا اور قاف قاف اس طرح پڑھا جائے گا. قاف میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر حروف کی ادائیگی نہیں کریں گے تو معنی بدل جاتے ہیں. اس لیے دھیان سے حروف کی ادائیگی بھی ضروری ہے. ضاد یا یہ بھی پر ہوگا. ضا الف اگر آپ نے شروع میں 7 حروف یاد کر لیے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 7 حروف وہ کون کون سے ہیں. پھر بھی میں ایک بار گنا دیتا ہوں. صاد ضاد طا ظا غین قاف اور ایک ہے خا. خا صاد ضاد طا ظا غین قاف یہ پر حروف ہیں. منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں. عین غین حمزہ 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 اس طرح پڑھنا ہے اس کو. اب ان حروف کا استعمال کیا گیا ہے یہاں تک. عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال. حمزہ یہ بھی حمزہ ہے یہ بھی اور یہ بھی. یہ تینوں حمزہ ہے لیکن اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. یہاں پر قاعدے میں اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. حمزہ الف کی شکل میں حمزہ واو کی شکل میں حمزہ یا کی شکل میں. قرآن میں کس طریقے سے پڑھیں گے وہ ہم وہیں بتائیں گے. فا قاف واو میم یہاں پر جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے. قاف واو فا واو
فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا. یہ امتحان ہے. امتحان کا کیا مطلب؟ یہاں سے یہاں تک آپ کو یاد کر کے لانا ہے. یاد کرنے کا کیا طریقہ رہے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کو بچوں سے پوچھنا ہے یہ کیا ہے؟ الف. بچہ بتا دے گا. اس کے بعد میں دو نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ یا کے. تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ یا. اس کے بعد میں یہ کیا ہے؟ الف. اس کے بعد میں یہ کیا ہے؟ کاف. اس کے بعد میں یہ کیا ہے؟ نون. یہ کیا ہے بیٹا؟ سین. یہ کیا ہے؟ دو نقطے کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ تا. یہ کیا ہے؟ عین. یہ کیا ہے؟ یا. یہ کیا ہے؟ نون. یہاں سے یہاں تک اس کی خوب مشق کرنی ہے. یہ کیا ہے؟ میم. یہ کیا ہے؟ حمزہ. کیونکہ یہاں حمزہ الف کی شکل میں ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. تو یہاں سے یہاں تک بچوں کی خوب مشق کرانی ہے. تب تک آگے نہیں بڑھنا تب تک یہ حل نہ کر کے لے کر آ جائیں بچے. اور آپ خود بھی حل کریں اس کو اگر پڑھ رہے ہیں. ورنہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو بچوں سے اس طرح پوچھ کر حل کروائیں. اسی طرح یہ بھی حمزہ ہی ہے. اور اس کے اندر اور کیا ہے جو سخت سا لگ رہا ہے؟ یہ الف لام لام ہا. یہ بھی سخت نہیں ہے لیکن میں نے بتا دیا. تو اسی طرح اس کی مشق کرنی ہے. اور بچوں کو کیا کروانا ہے؟ یہ جو میں نے پرچہ بنا کر لایا ہوں بچوں کے اپنی کلاس میں سے درسگاہوں میں سے بچوں کے نام پوچھنے ہیں. جیسے کسی کا نام نور محمد ہے، رشید ہے، اسماعیل، سہیل، سمیر، سبحان، قاسم، ایان، عنایت، ساجد، ناظم، طاہر، تحسین، نعیم، فہیم، افسر، احمد، نعمان. اس میں کیا کرنا ہے؟ بچوں کے کلاس میں سے سب کے نام لکھ لینے ہیں. اس کے بعد میں بچوں سے پوچھنا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ نون. یہ کیا ہے؟ واو. یہ کیا ہے؟ را. کیا ہو گیا؟ نور. یہ کیا ہے؟ میم. حا میم دال. محمد. نور محمد. اس طرح بچوں سے مشق کروانی ہے نام کو بھی. اس میں بچوں کو مزہ بھی آئے گا اور حروفوں کی پہچان بھی ہو جائے گی اور بچوں کو نام لکھنا بھی آ جائے گا. نور محمد ایسے بنتا ہے. نور محمد میں اتنے حروف ہوتے ہیں. رشید میں 5 حروف ہیں، 4 حروف ہیں. اسماعیل میں اتنے حروف ہیں. ایسے کر کر کے بچوں کو حروف کی مشق ہو جائے گی. بچوں کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا. اس کے بعد میں جب یہ 2 کام ہو جائیں آپ اس کی ناموں کی مشق کرا دیں. نون الف ظا میم ناظم، تو الف ہا را طاہر. ایسے کر کے بچوں کے کلاسوں کے نام ایک بلیک بورڈ پہ لکھیں یا کسی کاپی پہ لکھ کر بچوں کی مشق کروائیں. حروف کے حساب سے حروف کی پہچان ضرور کروائیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد میں قرآن کریم آپ کو کھولنا ہے اور عامہ کا پارہ کھولنا ہے. اس میں علم ترا سے لے کر اخیر کی جو 10 صورتیں ہوتی ہیں عامہ پارے کی 10 صورت کی مشق کرانی ہے. کس طرح؟ اس طرح ہی جس طرح یہ ہے اسی طرح عامہ کے پارے کی آخر کے 10 صورتوں کی مشق کرانی ہے. اس میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایک کاپی لے لینی ہے یا بلیک بورڈ لے لینا ہے. اس پہ علم ترا کی پوری صورت لکھنی ہے اسی طرح بغیر زبر زیر پیش کے. بغیر زبر زیر پیش کے بغیر اعراب کے آپ کو پوری صورت لکھنی ہے اور اسی طرح معلوم کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ الف. یہ کیا ہے؟ یا. یہ کیا ہے؟ را. یہ کیا ہے؟ کاف. یہ کیا ہے؟ نون. یہ کیا ہے؟ سین. یہ کیا ہے؟ تا. یہ کیا ہے؟ عین. یہ کیا ہے؟ یا. یہ کیا ہے؟ نون. یعنی علم ترا کی اسی مشق کرنی ہے. علم ترا لکھا آپ نے. یہ کیا ہے؟ الف. پھر لام کو پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا لام. تو خوب بچوں کو شناخت کروا دینی ہے اور خوب حروف کی ادائیگی کروا دینی ہے. یہ دونوں کام کروانے کے بعد تب آپ آگے کی طرف بڑھیں. امید ہے کہ آپ کو اس سبق سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا اور امید مجھے یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اگر آپ ویسے پڑھیں گے تو آپ کی قواعد اچھی ہو جائیں گے اور رفتار بھی اگر آپ کی نہیں ہے پڑھنے میں روانگی نہیں ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی اور حروف کی ادائیگی قواعد یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.